اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الراجفہ، جس دن راجفہ یرجف رجفتن یا رجفن کا معنی ہوتا ہے تھر تھرانا، کانپنا۔ الراجفۃ، راجفتن بر وزن فاعلتن، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، ثلاثی مجرد صحیح ہے۔ ترجف بر وزن تفعل، صیغہ واحد مؤنث واحد فعل مضارع مثبت معروف۔ جس دن تھر تھرائے گی الراجفۃ، تھر تھرانے والی۔ یوم جس دن، تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ تھر تھرانا کانپنے کو کہتے ہیں۔ حاشیے میں معنی لکھا ہے راجفہ کا معنی ہے اضطرب اضطرابا شدیدا، وہ بہت زیادہ مضطرب ہوا۔ قال ابو اسحاق الراجفۃ الارض ترجف تتحرک حرکتا شدیدتا، کہ وہ الارض ترجف کا معنی کیا ہے کہ زمین بہت شدت کے ساتھ بہت زیادہ حرکت کرتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے لسان العرب میں، یہ لسان العرب میں معنی لکھا ہے۔ لسان العرب جو ہے عربی لغت کی کتاب ہے، علامہ ابن منظور کی لغت کی ڈکشنری ہے یہ۔ کسی چیز کے تھر تھر کانپنے کو راجفہ کہتے ہیں۔ ابو اسحاق کا کہنا ہے کہ راجفتن سے مراد زمین ہے۔ جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، یعنی تھر تھرانے والی سے مراد زمین ہے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں المراد بہا الاجرام الساکنۃ التی تشتد حرکتها حینئذ کالارض والجبال۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ راجفتن سے مراد وہ الاجرام الساکنۃ تمام ساکن چیزیں ہیں جن کی حرکت بہت شدید ہوتی ہے۔ حینئذ اس وقت، شدید ہوگی بلکہ قیامت کے وقت، جیسے کہ زمین ہے اور پہاڑ ہے۔ راجفہ سے مراد وہ تمام ساکن چیزیں ہیں جو اس وقت زور زور سے کانپنے لرزنے لگیں گی، جیسے زمین، پہاڑ وغیرہ۔ یعنی جب نفخہ اولا ہوگا اور نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا حکم صادر ہوگا تو یوں محسوس ہوگا کہ زبردست زلزلہ کے جھٹکوں سے زمین، پہاڑ، قلعے، مکانات اور ان کے اونچے درخت سب لرزنے لگ جائیں گے۔ آگے فرمایا تتبعها الرادفۃ، تابعہ یتبع، تبعا کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیچھے آنا۔ اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تتبعها اس کے پیچھے آئے گی الرادفۃ، رادفۃ جھٹکنے والی، جھٹکا دینے والی۔ ویسے یہاں معنی جھٹکا اس کا معنی کیا ہے، ویسے ہے کہ رادفۃ لفظ بنا ہے ردیف سے۔ ردیف کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا ہونا، کوئی بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہے، جو اس کے پیچھے بیٹھا اسے کہتے ہیں یہ اس کا ردیف ہے۔ تو تتبعها الرادفۃ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے آئے گی الرادفۃ پیچھے آنے والی۔ لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے، وہ لکھا ہوا شرح میں، گھوڑے پر جو سوار کے پیچھے آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ایک آندھی پہلے آئے گی نا تو دوسری اس کے پیچھے پیچھے آئے گی، اس لیے اس کو رادفہ کہا ہے۔ جیسے کوئی سواری کے پیچھے بیٹھا ہو تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ یعنی اس کے فوراً بعد عالم بالا میں کوہرام مچ جائے گا، آسمان، ستارے، کوہرام مطلب کہ تباہی مچ جائے گی، رونا اور
ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ آسمان، ستارے، مہر و ماہ، مہر سورج، ماہ، چاند آپس میں ٹکرانے لگیں گے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے اکھڑنے لگے گی۔ وقیل الاجرام التابعۃ هی السماء والکواکب فإنها تنشق وتنتشر بعد۔ بعد نے یہ کہا کہ الاجرام، پیچھے آنے والے کون ہیں؟ پیچھے جو آئیں گے وہ الاجرام التابعۃ، وہ اجرام ہیں جو کہ پیچھے آنے والے جو اجرام ہیں، جو وہ کیا ہیں؟ السماء، آسمان اور ستارے، یہ پھٹ جائیں گے، وطن تشر بعد، اور پھر بعد میں پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ ثانیہ کیا ہے؟ کہ پہلے ایک دفعہ حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، قیامت قائم ہوگی، تو تتبع الرادفہ، اس کے پیچھے دوبارہ اس کے پیچھے ایک آئے گی، وہ پیچھے آنے والی کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ نفخہ ثانیہ ہے، جو دوبارہ پھونک ماریں گے جناب اسرافیل، تو وہ ہوگی۔ تو بعض نے کہا کہ رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جو پہلے نفخہ کے بعد ہوگا، اس کے بعد سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب کی جمع ہے، کتنے ہی دل یا کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفتن کانپنے والے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب موصوف ہے، واجفتن اس کی صفت ہے۔ قلوب واجفتن، دل ایسے ہوں گے جو کانپ رہے ہوں گے، یومئذ اس دن۔ ابصارها خاشعہ، ابصار بصر کی جمع ہے، بصر کہتے ہیں نظر کو، نگاہوں کو، آنکھوں کو، ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، خاشعۃ جھکی ہوں گی۔ خاشع یخشع خشوعا، خاشع یخشع خشوعا کا معنی ہوتا ہے عاجزی، جھک جانا، چھوٹا کرنا اپنے آپ کو۔ تو ابصارها خاشعۃ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کچھ دل کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں، ابصارها، ضمیر جو ہے یہ دلوں کی طرف، قلوب ان کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دلوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو دلوں کی نگاہوں سے مراد وہ جو دل کانپ رہے ہوں گے، تو دلوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی، مطلب دل والوں کی، جن کے وہ دل کانپ رہے ہوں گے نا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ بڑے بڑے شیر دل اور بہادر لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے۔ واجفت القلوب، واجفن، یہ عربی میں جملہ بولتے ہیں، واجفت القلوب واجفن، اے اضطرب من شدت الفزع، جب دل مضطرب ہو، من شدت الفزع زیادہ ڈر کی وجہ سے، اس وقت بولتے ہیں واجفت القلوب۔ واجفت القلوب کب، یہ لفظ کب بولتے ہیں جملہ؟ کہ جب اضطرب، دل مضطرب ہو جائے بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے، ان کی آنکھیں فرط خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرط کہتے ہیں زیادتی کو، بہت زیادہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہیں ہوگی۔ یہ حال کفار و منافقین کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس روز ہر حزن اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ حزن بھی، غم بھی ہوتا ہے۔ ان کے دل مطمئن ہوں گے، ان کی طبیعتوں میں کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، وتتلقاهم الملائکہ، اور ملاقات کریں گے، استقبال کریں گے ان کا فرشتے، ھذا یومکم، اور فرشتے انہیں کہیں گے یہ تمہارا دن ہے، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا نا کہ دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، تو یہ کن کی ہوں گی؟ کافروں کی، گناہ گاروں کی۔ اور جو نیک ہوں گے، وہ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، فرشتے ان سے ملیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آج کے دن کا ہی تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آگے دیکھیے، قلوب، دل اس دن کیا ہوں گے؟ کانپ رہے ہوں گے،
اور ان دل والوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یقولون وہ کہیں گے یا کافر کہتے ہیں، اِنَّا کیا ہم، حمزہ استفہام ہے کیا، اِنَّا ہم بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ مردودن ردا یرد ردن کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، لوٹا دینا، اسی سے ردا یرد ردن فهو راد و ردا یرد ردن فذاک مردود. مردود کہتے ہیں جس کو واپس لوٹا دیا گیا ہو. مردودون بر وزن مفعولون، صیغہ جمع مذکر اس میں مفعول ہے. بے شک ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرتی الٹے پاؤں. حافرہ جو ہے نا یہ ویسے ننگے پاؤں کو کہتے ہیں. تو جب بندہ جس راستے سے چل کے آئے نا اور وہ ننگے قدموں کے ساتھ اور وہاں پہ اس کے قدموں کے نشان پڑ جائیں تو اس جگہ اور واپس ادھر ہی جائے گا تو اسے کہتے ہیں حافرہ. وہ کافر کہتے ہیں، یہ کافر کہیں گے اِنَّا کیا ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرتی الٹے پاؤں. جب کوئی شخص اسی راستے سے پلٹ جائے جس راستے سے وہ چل کر آیا ہے تو عرب بولتے ہیں راجع فلان فی حافرتہ، فلاں آدمی اپنی حافرہ میں لوٹ گیا. حافرتن اس زمین کو کہتے ہیں جہاں سے واپس آیا ہو. حافرہ کا آگے معنی لکھا ہے ای طریقتہ التی جاء فیہا، یعنی اس راستے میں لوٹ گیا جاء فیہا جس راستے سے آیا تھا. فحفرہا اور اس نے اس راستے کو کھودا، اس کے اوپر حفرہ کا معنی کھودنا ہوتا ہے، اس کے اپنے قدموں کے نشان اس پہ چھوڑ دیے. ریت میں اگر ہم آئیں یا کیچڑ میں تو مٹی میں تو جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہاں پہ پاؤں تھوڑا سا نیچے دھنس جاتا ہے، گویا اس نے زمین کو کھود دیا ہو، جو نشان پاؤں کے پڑتے ہیں. تو وہ فرمایا ہے کہ انہیں عرب راجہ عرب کیا کہتے ہیں جب کوئی بندہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے واپس جائے تو کہتے ہیں راجہ فلان فی حافرتہ، آدمی لوٹ گیا اپنی حافرہ میں. حافرہ کا معنی کیا، فی طریقتہ اس راستے میں، التی جاء فیہا جس راستے سے وہ آیا تھا. فحفرہا اور اس نے اس راستے کو کھود دیا، یعنی اس پر اپنے قدموں کے نشان لگا دیے. ان آیات طیبات کو سن کر جن میں قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے ہولناک خوفناک مناظر بیان ہوئے ہیں، کفار از راہ مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے کہتے کیا یہ سچ ہے کہ ہم پھر الٹے پاؤں واپس جائیں گے، یعنی ہم ابھی مریں گے تو مرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. وہ ایک دوسرے سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. یعنی جس شاہ راہ حیات، شاہ راہ کہتے ہیں راستے کو، کھلے راستے کو، بڑی سڑک کو، جس شاہراہ حیات پر چل کر ہم قبر کی منزل تک پہنچے ہیں، جس راستے پر چل کر ہم قبر کی منزل تک پہنچے ہیں، کیا پھر لحد سے اٹھا کر زندگی کی اسی روندی ہوئی راہ پر ہمیں چلنا پڑے گا. روندنا جس سے بندہ چل کر آیا ہو، تو کیا جس راستے سے ہم آئے ہیں تو کیا اسی راستے پر دوبارہ ہم کو پھینک دیا جائے گا، واپس ہمیں ادھر جانا پڑے گا، یعنی ہم زندگی جو گزار کر آئے ہیں تو کیا ہم دوبارہ اسی زندگی میں واپس جائیں گے. یہ کافر بطور مذاق کہتے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے. پہلی بات ان کے کیا ہے، آئینہ کیا ہم لمردودون کیا ہم لوٹائے جائیں گے واپس اسی زمین میں. پھر کہتے ہیں اذا کننا عظاما نخرہ، کیا اذا جب کننا ہم سب ہوں گے، عظامن جمع عظم کی، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں. اذا کننا عظاما کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ناخرتن ایسی ہڈیاں جو کہ بوسیدہ پرانی ہو چکی ہیں. تو کیا ہم واپس لوٹائے جائیں گے بھائی کہ جب ہم بوسیدہ پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے. یہ واپسی اس کے بعد ہوگی جب صدیاں گزرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور کھوکھلی ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی.
یہ بالکل انہونی بات ہے، انہونی نہ ہونے والی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناخراتن جو ہے یہ لفظ عربوں کے اس جملے سے لیا گیا ہے، ناخر العزم، وہ بولتے ہیں ناخر العزم، کب بولتے ہیں؟ ای بلا، جب ہڈی پرانی ہو جائے، ای سارا اجوفا، جب ہڈی درمیان سے کھوکھلی ہو جائے، خالی ہو جائے، تمر بہ الریح، اس کے اندر سے ہوا گزر جائے، فیسمع لہ نخیر، اور اس ہوا کی آواز آئے۔ جب کوئی ہڈی اتنی پرانی ہو جائے کہ اس میں سے ہوا گزرے اور ہوا کی آواز آئے تو اسے بولتے ہیں ناخراتن۔ تو کافر یہ کہتے ہیں اذا کننا، جب ہم ہو جائیں گے ایسی ہڈیاں جو کہ بوسیدہ ہیں اور ان کے اندر کا گودا گل جائے گا اور وہ خالی ہو جائیں گی اور ان سے ہوا گزرنے لگے گی جس سے آواز پیدا ہوگی۔ نخیر آواز کو کہتے ہیں جو وہ ہوا آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ہڈیوں کو جن سے ہوا گزرے اور آواز پیدا ہو انہیں کہتے ہیں عظام ناخرۃ۔ قالوا، تو پھر انہوں نے کہا تلک اذن کرۃ خاسرۃ، پھر تو تلک وہ، اذن پھر، کرۃ لوٹنا، پھر تو یہ لوٹنا ہوگا، خاسرۃ نقصان والا، پھر تو یہ لوٹنا نقصان والا ہوگا، گھاٹے والا ہوگا۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، انما، محض، صرف، فقط، ہیا زجرۃ، یہ جو قیامت ہے نا، زجرۃ، یہ ایک ہی جھٹکا ہوگی۔ زجرۃ جھڑک کو بھی کہتے ہیں، یہ ایک جھڑک، فقط ایک جھڑک ہی ہے، یا ایک جھڑک ہی کافی ہے، یا قیامت ایک جھٹکا ہی ہے اور پتہ ہی نہیں چلے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یہ وہ نہیں کہ حقیقت میں قیامت کو مان کے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہوگا، ہم ساری عمر اس قیامت کو جھٹلاتے رہے، اس کے لیے ہم نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ ان کی یہ گفتگو بطور استہزاء تھی، مذاق اڑاتے انہوں نے یہ کہا تھا۔ حقیقت میں یہ نہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمیں جواب دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔